سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا. پھر انہوں نے تلاوت روک دی. صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی. ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں. تو بزرگ باب تشائی کوئی نہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی. اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے. ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے. یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے. اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا بخاری مسلم میں آیا. درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو دو فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ. یہ سارے سنت اعمال ہیں. ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے. پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا. تو ظاہر حفظ اسی کو ہوگی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا. قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا
کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا۔ یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے۔ جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی۔ آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا۔ صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے۔ لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے، یہ عیب ہے اس، یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے، وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا۔ اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی۔ بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے۔ یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے۔ یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا۔ وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں۔ وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہو۔ مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیا، دجال بہروپیا، جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح، مسیح الدجال۔ اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا، جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے، لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی, وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا, اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا ہے نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا, اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا, باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتا ہے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا, اس نے کیا کہا تھا حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا. اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا. آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو, کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں, کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا, سیدنا عمر نے دعا کی انا کننا نتوسل الیک, اے اللہ. اے بخاری شریف, یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں, اصل میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے, میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قحط پڑ گیا,
حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہلے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے. اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. فتسقینا تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا آج اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں. حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے. فَسْقِنَا پس ہم پہ بارش نازل فرما. قَالَ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں فَيُسْقَوْنَ تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی. حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے, اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے, اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں, آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے. یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے, حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کر لیا, اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, اس پیالے میں رکھ دیں, امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں, اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے, وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے. ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ میں نے تو یاد ہوگا آپ کو میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے, آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں, آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا, سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں, بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے, کسی بھی مرے ہوئے بندے سے, چاہے وہ کوئی نبی ہو, فرشتہ ہو, فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں, کوئی جن ہو, کوئی بزرگ ہو, اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں. اب میں اجازت دو. اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہوئے اس پہ ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں. اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا وسیلہ نہیں, حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے. آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں, ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے, ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا, حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے, حضرت ابو بکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا. 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا. اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا, قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتا. حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا, یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتی, نبی علیہ السلام ایک آواز دیتے, کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتے. ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی. بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں. اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا, بلکہ اس کے الٹ ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے اشک آنکھوں سے جاری ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے. کہا اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے, اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے. اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہو گیا جی. اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو. یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین,
جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں. امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے. اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی. 10 محرم لکھ دیا، چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں اٹکے کچھ اور بن گیا. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو مسئلہ 6A اور 6B ویسے تو ادھر کافی کلیئر ہو گیا. اگلا سوال بھی ریلیٹڈ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے. کیمیاء سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے. 160 گنا لکھا ہے کیمیاء سعادت میں، جو فارسی میں لکھی تھی، اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا. یہ ان سے بھی پہلے ہیں، صوفیاء کے امام ہیں. اور واقعی صحیح والے صوفی، خدا اورینٹڈ، بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ. ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے، اسی کے گرد سب کچھ. احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القروب، منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے. اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں. ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کر. سر من لو اور کتنا کریے تو منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179. آل عمران 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے سخت الفاظ ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا. فآمنوا باللہ ورسولہ. پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں. غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا، اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس، اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. اے شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دینا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف بھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی. سر تو یہ بھی اشارہ ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. یہاں تو ارب و سودا بکتا ہے، جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہتا ہے اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نہلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کردا، موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلی شیء وهو السمیع البصیر.
اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کی صفات ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے۔ اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا۔ تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہیں آیا پڑھانا۔ پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا، دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو، خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا۔ دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے واعظین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو کیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے، ادھروں بھی وڈ لے، خدا کے لیے یعنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دیا؟ استغفر اللہ۔ تو یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں۔ نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانی گوشت نہیں چاہیے، جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے، بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف، جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن۔ اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، اے ساڈا قرآن ہے، وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی، میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو، کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی، یہ تو آٹومیٹک ہے۔ جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے۔ ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا۔ تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں۔ میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے، شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے، سنا ہوا نا آپ نے؟ اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے، کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا۔ سر کیلے کا ذکر جو ہے نا، کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے، ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے، اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں کیلے ہونے، اور کیلا نازل ہویا سی، کیلے پہلے بھی موجود سن۔ اے کہانیاں بند کرو، ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے، وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر، تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا۔ اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے۔ تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ، یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے، خدا دا نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے۔ کہتے جی ویسے کرنی نہیں، یہ دانت توڑا، یہ توڑا، یہ توڑا، سارے توڑ دی، بتیسی نکال دی۔ اور کئی میوزیم، بلکہ میرا خیال ہے بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے، کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر۔ اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی، بہت بڑی پھکی، الزامی اینٹی وینم۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی۔ یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو، کدھر علی اور کدھر میں۔ اب ویسے کرنی تو جنگ صفین میں مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں، تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ زیادہ تر شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں، اور بخاری میں بھی، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے، جی تسی حضور نو ویکھیا سانو دسو۔ میں ان آخری صحابہ میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے۔ اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر وہ جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کو الٹا کریں تو برتن اس میں پانی لے کے حضور کا زخم دھو رہے تھے، اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا۔ اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی، سورہ ال عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ آیت نازل ہوئی۔ تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ویسے کرنی نہیں تو سنے ہی ہے نا، جس نے اسی بھی سنے ہیں، نہ ہونا ویکھیا نہ اسی ویکھیا، جس نے اپنے سامنے دیکھا
کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرم پٹی کی، اس زخم کی، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب اے انجینئرنگ ہے، کہنا انجینئرنگ کرتا ہے. اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے، یہ واقعی جعلی ہے. تو یہ بس ٹنی ہے، یہ ٹنی سنی نہیں ہے، سن سنا کے سننی، ٹنی اسی پڑھ پڑھا کے سننی. اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، امت کچھ نہیں کر رہی. یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی ہوا ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھئی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے نا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے
تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ شے ہی کوئی نہیں. ہاں اب یہ دیکھیں اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے.
یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کیا دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے, میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں, کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی, ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, جو اللہ سے باغی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے, نوکری لگ جائے, اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے, دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے اندر. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے. بولے اعوذ باللہ. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا.
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमाई। अब इससे भी पता चला बीमारी की शिफा भी यही है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना। हमने बचपन से एक बात सुन रखी है जिसकी तस्दीक या तरदीद अली भाई से मतलूब है। वो हैरान कुन बात यह है कि बहुत से मुसलमानों का ये दावा है कि एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना ज़मीन पर गिर गया तो अल्लाह ताला ने उसके एजाज़ में वहाँ से गुलाब का फूल उगाया। चनाचा हम जो गुलाब के फूल की खुशबू सूंघते हैं, दरअसल ये खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए गुलाब के फूल की शक्ल में बाकी रखी है। क्या ये बात सही है? ये कहानी है जी, और सराहतन मैं समझता हूँ कि नबी इस्लाम की गुस्ताखी है, क्योंकि आपके मुबारक पसीने गुलाब से बहुत बेहतर है। ये तो पहली उसूली बात। ये कवालियों में, नातों में, झूठे वाकयात के अंदर इस तरह की न बातें, ये तो आप कह रहे हैं पसीने की। बाद लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जी वो गज़वा उहद के मौका पर जो खून मुबारक गिरा था, एक कतरा जमीन पे गिर गया, वहां से गुलाब निकल। सर, गुलाब को अगर आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो नबी इस्लाम की पैदाइश से पहले दुनिया में गुलाब एग्जिस्ट। ये गुलाब बाद में नहीं आया। जिस तरह केले के बारे में मैंने बताया वैसे करने के लिए नहीं आया, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। कुरान पाक में केले का जिक्र मौजूद है, तो ये गुलाब का इससे ताल्लुक नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना खुशबूदार था और वो गुलाब की खुशबू का मोहताज नहीं है, उससे बेहतर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफा मेरे अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा, तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप इस्लाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा, इतना खुशबूदार था। तो आप इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी इस्लाम एक दफा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई, एक खुला बर्तन, और नबी इस्लाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई। आप फरमाए ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इस खुशबू के तौर पे अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए, ठीक है, खुशबू के तौर। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम ने जब ये जवाब दिया तो हुजूर ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, यानी आपने उसकी तारीफ की। पसीना मुबारक आपकी तो हर चीज ही जनाब कमाल है, तो किस किस बात का जिक्र किया जाए, मैं घंटों इस पे फिलवदी कई अहादीस बयान कर सकता हूँ आपके तबरुकात के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते बर्तन उठा के, आप इस्लाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाए बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी इस्लाम वुजू करके जब फारिग होते थे तो सहाबा कराम आपके वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते थे। वो एक तश्त में आपको वुजू करवाया जाता था ना, एक बर्तन के अंदर, और जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे से लेके मल लेता था। बरकत ही जाहिर है, वो तो बरकत ही है। ये तो छोड़ दें, थूक मुबारक की क्या बरकत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हजरत अली को अशोब चशम था ग़ज़वा खैबर के मौका पर, हुजूर ने जब बुलाया तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो आपने मुबारक लुआब लगाया तो शिफा होगी। ये कवालियों में, नातों में, झूठे वाकयात के अंदर इस तरह की न बातें, ये तो आप कह रहे हैं पसीने की। बाद लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जी वो ग़ज़वा उहद के मौका पर जो खून मुबारक गिरा था, एक कतरा जमीन पे गिर गया, वहां से गुलाब निकला है। सर, गुलाब को अगर आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो नबी इस्लाम की पैदाइश से पहले दुनिया में गुलाब एग्जिस्ट। ये गुलाब बाद में नहीं आया। जिस तरह केले के बारे में मैंने बताया वैसे करने के लिए नहीं आया, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। कुरान पाक में केले का जिक्र मौजूद है, तो ये गुलाब का इससे ताल्लुक नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना खुशबूदार था और वो गुलाब की खुशबू का मोहताज नहीं है, उससे बेहतर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था।
اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا. تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا. حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی ہوں، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ. اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کی، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی. پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے. وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے. ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے. یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، تو آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی. اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں. 2016 میں ہوئی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی. تو ایک لمحے میں جناب اشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے. پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت. اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا. کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا. تھوک مبارک کی، ہاتھ مبارک کی برکت. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے. 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے. تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا، لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا. تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی. معجزہ. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کی. دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان 2 درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے، ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد. اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں ہے کہ
کسروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا. بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیں. یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ کو پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتے. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرہن کی. آج بھی میرا لگا ہوا تھا یا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا. صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتا. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوتے. جی جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھیں، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا، جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے؟ جنت میں. ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا قاصد قریب ہے، میرے پاس آئے موت کا فرشتہ، اور میں جو غدیر خون کے شروع میں آتی ہے. اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول. اب یہ الفاظ استعمال. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہونا یہ مشکات المصابی کی 3ری جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا چیپٹر پڑھ کے دے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹی جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کو پیدل چل نہیں سکتے. ہاں تھک جاتے تھے. آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے ہوئے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے تو لوگ نہیں چل سکتے تھے، آپ تھک جاتے تھے. داڑھی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 10 سال حضور کو وضو کروا رہا ہے، سر 10 سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں. کیا خوش نصیبی ہے جی انس بن مالک کی. اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو 20 سے زیادہ بال سفید ہیں. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں. کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی. اور داڑھی آپ کالی کر بھی سکتے ہیں. اس پہ میرا ایک کلپ آ چکا ہے داڑھی کو بلیک کرنا. اس میں نے دلائل ماشاءاللہ وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 25 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا کہ وہ ممانعت کن احادیث کے میں کس کے بارے میں. نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ان کو خوبصورتی کی علامت بنایا تھا. آپ کی داڑھی وفات تک کالی رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز دی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اگر آپ کنسیڈر کریں، وفات تک آپ کی آنکھوں کی بینائی کا معاملہ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کے چہرے پہ گوشت مبارک دیکھ لیں، ہتھیلیوں کا بھرا ہونا دیکھ لیں، کوئی بھی چیز. 63 ایئرز کیا ایج ہوتی ہے؟ 63 بھی ہمارے لیونر ایئرز کے اعتبار سے ویسے 61 بنتی ہے جو ہم اس وقت سولر کیلنڈر لے کے چل رہے ہیں.